أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات محمد. امام اور امت کے عنوان پر آپ سے گفتگو جاری و ساری ہے. سورہ بنی اسرائیل کی جس آیت کی تلاوت کا شرف روزانہ حاصل کیا جا رہا ہے اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یوما یعنی روز قیامت ندعو ندا دی جائے گی، بلایا جائے گا، پکارا جائے گا، آواز دی جائے گی کل اناس تمام کے تمام انسانوں کو بے امامہم ان کے امام کے ساتھ. یعنی روز قیامت ہر انسان کو ایک ایسے امام کی ضرورت ہوگی جس کے ذریعے سے وہ جنت میں داخل ہو سکے. عزیزوں، کل کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ امام تو بہت سے لوگوں نے بنائے، مختلف ذریعے سے امام بنائے گئے، مختلف اصول اور قوانین وضع کیے گئے بعض افراد کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے. لیکن الحمدللہ جیسے امام اللہ نے ہمیں عطا کیے ایسے امام اللہ نے کسی اور کو عطا نہ کیے. اور دیگر فرقوں میں امامتوں کا سلسلہ تمام ہو گیا، اب وہاں کوئی امام نہیں. لیکن
الحمدللہ ہمارے یہاں امامت کا سلسلہ قائم ہے. ایک صلوات پڑھیں مرحبا. یا پھر یوں کہا جائے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں امامت کا سلسلہ امام قائم سے قائم. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ علامہ ابن ابی الحدید معتزلی نے یہ تحریر کیا ہے کہ ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو آخری امام آنے کے بعد اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. اور ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ وہ آنے والا اولاد جناب زہرا میں ہوگا. لیکن فرق بس اتنا ہی ہے کہ شیعہ یہ مانتے ہیں کہ وہ امام دنیا میں آ چکے ہیں, پیدا ہو چکے ہیں, اور انہوں نے لکھا کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غیبت کے سلسلے میں یا غیبت پر عقیدہ رکھنے کے سلسلے میں آپ تنہا. ہم غیب پر عقیدہ رکھتے ہیں. اکثر لوگ عقیدہ غیبت کا مذاق اڑاتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور مختلف قسم کے اعتراضات وارد کرتے ہیں. جو دکھائی نہیں دیتا اس کے وجود کو کیسے تسلیم کر لیا جائے؟ یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ جو دکھائی نہیں دیتا اس کے وجود کو کیسے تسلیم کر لیا جائے. میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں, شاید کوئی سمجھدار خاموش نہ رہے, کہ جو دکھائی نہیں دیتا اس کے وجود کو ویسے ہی تسلیم کر لو جیسے اپنے بدن میں روح کو تسلیم کرتے ہو. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. بہرحال اس کے بہت سے جوابات ہیں جو دیے جا سکتے ہیں, لیکن میں اس وقت آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیے عزیزوں, عقیدہ غیبت کی بڑی اہمیت ہے. کبھی کسی کے سامنے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فخر سے کہیے کہ ہم امام کی غیبت پر یقین رکھتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اس سلسلے بھی کچھ باتیں کل یا اس کے بعد عرض کروں گا. آج کچھ اور میٹر میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں قبلہ, جب اللہ نے فرشتوں کے سامنے اعلان کیا, اس رخ سے بھی سنیں, کہ جب اللہ نے فرشتوں کے سامنے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. آپ مجھے بتائیے, اللہ نے صرف یہ کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں, یہ نہیں بتایا کہ اس خلیفہ کی صورت کیسی ہوگی, اس کا چہرہ کیسا ہوگا, اس کی آنکھیں کیسی ہوں گی, اس کے کان کیسے ہوں گے, وہ اٹھے گا کیسے, وہ بیٹھے گا کیسے, وہ عبادت کیسے کرے گا. صرف اللہ نے یہ کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. تمام فرشتوں نے اس وقت آدم کی غیبت پر یقین کیا. آپ نے غور نہیں کیا میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یعنی وہ لوگ جو آدم پر ایمان لائے, وہ کب لائے؟ جب آدم عالم غیبت میں تھے. ابھی آدم سامنے نہیں ہے, لیکن فرشتے آدم کی غیبت پر ایمان لائے. لیکن جب فرشتے آدم کی غیبت پر ایمان لائے تو اسی وقت ابلیس نے اپنے دل میں نفاق کو جگہ دی. کیا سن رہے ہیں؟ بہت توجہ آپ بات کی چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو ہی راستے ہیں, یا تو کوئی ایمان بالغیب پر ثابت قدم رہے اور یا پھر اپنے دل میں نفاق کو جگہ دے ابلیس کی طرح. آپ غور کر رہے ہیں؟ اب ابلیس کے دل میں نفاق تھا, باقی فرشتے آدم پر غیبت کے عالم میں ایمان لائے. لیکن پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب اللہ نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس کا نفاق کفر کی صورت میں ظاہر ہو گیا.
ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، کفر کی صورت میں ظاہر ہو گیا۔ دیکھیں بہت قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو یہ آدم کا سجدہ اللہ کی عبادت تھا۔ سجدہ آدم کا تھا لیکن عبادت کس کی تھی؟ اللہ کی۔ آدم کا سجدہ اللہ کی عبادت تھی، آدم کی اطاعت تھی۔ تھوڑا سا بیدار ہوئیے، اللہ کی عبادت، آدم کی اطاعت، اور آدم کے صلب میں رہنے والوں کی تعظیم و تکریم تھی۔ خدا کے لیے بیدار ہوئیے، اچھا عرض کر رہا ہوں، یعنی آدم کی نسل میں آنے والے جو مقدس بندے تھے ان کی تعظیم تھی، آدم کی اطاعت تھی اور اللہ کی عبادت تھی۔ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا تو ایک جرم نہیں کیا بلکہ تین جرم کیے۔ اللہ کی عبادت سے انکار کیا، آدم کی اطاعت سے انکار کیا اور آدم کی نسل میں آنے والوں کی تعظیم سے انکار کیا۔ تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ جو اللہ کی عبادت سے انکار کرے وہ بھی شیطان ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے۔ اور جو نبی کی اطاعت سے انکار کرے وہ بھی شیطان ہے، اور جو آل نبی کی تعظیم سے انکار کرے وہ بھی دیکھیں قبلہ وقت کم ہے، دن کم ہے اور موضوع میں وسعت بہت زیادہ ہے، لہذا ان 9 دنوں میں یہ موضوع تمام تو نہ ہوگا لیکن میں کوشش کروں گا کہ کچھ چیزیں آپ تک پہنچا دوں۔ دیکھیے غیبت جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ مسلمان ہم سے کہتے ہیں صاحب ہم غیبت پر عقیدہ نہیں رکھتے۔ ارے تم غیبت پر عقیدہ نہیں رکھتے، کہاں کی بات کرتے ہو؟ کہ ہم غیبت پر عقیدہ نہیں رکھتے، کوئی غیب کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے ذرا اپنی ہی تاریخ پڑھو، بڑی آرگومنٹری بات عرض کر رہا ہوں، ذرا اپنی ہی تاریخ پڑھو۔ جب پیغمبر اسلام کی وفات ہوئی یا پیغمبر اسلام کی شہادت ہوئی، پیغمبر نے دنیا کو چھوڑا تو بڑے فخر کے ساتھ مورخین نے لکھا کہ خلیفہ دوم کے اوپر اس کا اتنا زیادہ اثر ہوا کہ انہوں نے تلوار کھینچ لی اور اس کے بعد کہا کہ جو یہ کہے گا کہ محمد مر گئے میں اسے قتل کر دوں گا۔ یہ محمد مرے نہیں ہے بلکہ موسیٰ کی طرح انہوں نے غیبت اختیار کرو۔ ایک صلوات پڑھ پر محمد موسیٰ کی طرح۔ بھائی سن رہے ہیں آپ یا نہیں؟ ایک صلوات پڑھ پر محمد پر موسیٰ کی طرح انہوں نے غیبت اختیار کر لیے۔ تو خلیفہ دوم کو موسیٰ کی غیبت کا اقرار تھا یا نہیں تھا؟ یہ غیبت کہاں ہوئی تھی یہ بھی آپ جانتے ہیں، لیکن میں دوسری بات آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں غیبت بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، 2 طرح کی غیبت ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے شخص کی غیبت، شخص کی غیبت، کسی انسان کی غیبت، اور ایک ہوتی ہے شخصیت کی غیبت، شخص کی غیبت اور شخصیت کی غیبت۔ میں دونوں مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تو بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ مثلا جناب خضر کی غیبت، یہ ہے شخص کی غیبت، خضر ہماری نظروں سے اوجھل ہو، یہ کیا ہے کہ یہ ہے شخص کی غیبت۔ جناب عیسیٰ کو اللہ نے چرخ چہارم پر اٹھا لیا، سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ غائب ہیں، یہ کیا ہے کہ یہ ہے شخص کی غیبت، یعنی جناب عیسیٰ کی غیبت کیا ہے؟ شخص کی غیبت۔ ایک ہوتی ہے شخصیت کی غیبت، پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ایک ہوتی ہے شخصیت کی غیبت۔ شخصیت کی غیبت کیا ہوتی ہے؟ شخصیت کی غیبت یہ ہے کہ جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں پڑھ رہے ہیں،
نہیں غور کر رہے ہیں. فرعون جناب موسیٰ کو دیکھ رہا ہے لیکن فرعون کو یہ نہیں معلوم کہ یہی موسیٰ ہے. صلوات محمد و آل محمد. یہ نہیں بات. تو یہ غیبت بھی اللہ ہی نے عطا کی نا. لیکن میں بہت دور کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر گیا. یہ غیبت بھی تو اللہ ہی نے عطا کی نا. ہمارے امام کی غیبت کہیں کہیں شخصی غیبت ہوتی ہے اور کہیں کہیں شخصیت کی غیبت ہوتی ہے. یہ بات انشاءاللہ آگے آپ کے کام آئے گی. تو عزیزوں میں عرض کر رہا تھا کہ امام کی غیبت. اب سنیے عزیزوں, غیبت بھی ہمارے امام کی دو پارٹ میں, دو حصوں میں. پہلا حصہ غیبت صغرا, اس کے بعد غیبت کبرا. الحمدللہ آپ جانتے ہیں غیبت صغرا اور غیبت کبرا. غیبت صغرا کا مطلب کیا ہوا؟ چھوٹی غیبت. صغرا کہتے ہیں چھوٹی. غیبت کبرا بڑی غیبت. امام دنیا میں تشریف لائے 256 5 سال کے بعد غیبت صغرا کا آغاز ہو گیا. یہ غیبت صغرا امام کی 6 سال 6 مہینے اور 6 دن رہی. 6 سال 6 مہینے اور 6 دن غیبت صغرا. اب غیبت صغرا میں اور غیبت کبرا میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں اس سال میں نے یہ موضوع جان بوجھ کے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ کیا, کیونکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر امام آخر کا تذکرہ کیا جائے گا تو مجمع بالکل خاموش رہ کے سنے گا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ لوگ مبہوت ہو کے سنیں گے, نہ سبحان اللہ, نہ ماشاء اللہ, نہ واہ واہ, نہ نعرے, کچھ نہیں ہوگا, سب بالکل خاموش رہ کے سنیں گے. میں اس اشرے کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ بھی علی کا بیٹا ہے. ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھ محمد و آل محمد پر. یہ بھی علی کا بیٹا ہے. اور میرے خیال میں ابھی تک آپ کو احساس بھی ہو گیا ہوگا, آپ کو احساس بھی ہو گیا ہوگا. میں نے اس امام باڑے میں جو اشرے پڑھے ان میں اکثر اس طرح کے ایکسپریمنٹ کیے. مثلا میں نے بنی ہاشم کی تاریخ بیان کی. اس طرح کی مجلسیں بھی عام طور پہ لوگ بالکل خاموش رہ کے سنتے ہیں. بالکل کچھ کرنا تم لوگ پہلے ہی کر لیا. دیکھیں قبلہ بہرحال انٹرنیٹ کے حوالے سے, یوٹیوب کے حوالے سے, کیونکہ دور دور تک لوگ مجالس سماعت کر رہے ہیں, لہذا کچھ تھوڑا سا آپ کو ڈسٹرب ہوا تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. تو بہرحال یہاں تو چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن دور دور تک لوگ مجلس کو سن رہے ہیں. اب عزیزوں یہ غیبت صغرا اور غیبت کبرا میں فرق کیا ہے؟ حالانکہ یہ ساری باتیں تمام حضرات جانتے ہیں جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یا جو مومنین مجلس سن رہے ہیں, لیکن چونکہ دوسرے بھی سن رہے ہیں لہذا ہم بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا عقیدہ کیا ہے اور ہمارا نظریہ کیا ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے, ہمارا نظریہ کیا ہے. سنیں, غیبت صغرا وہ پیریڈ ہے, وہ زمانہ ہے کہ جب مومنین امام سے براہ راست ملاقات تو نہیں کرتے تھے, لیکن امام کے مخصوص نائبین کے حوالے سے, ان کے ذریعے سے امام سے ڈائریکٹ اپنے مسائل پوچھتے تھے, جن کو کہتے ہیں نواب اربعہ. نواب جو ہے, نواب ہمارے لکھنؤ میں تو باقاعدہ
یہ لفظ بار بار استعمال ہوتا ہے. تو نواب نائب کی جمع، نواب اربع یعنی 4 نائب، سمجھ گئے نا، 4 نائب. یہ امام کے مخصوص نائب جن کو نیابت خاصہ حاصل تھی. ان 4 کے ذریعے سے لوگ اپنے اپنے مسائل یا اپنی اپنی خواہشات امام کی خدمت میں عریضے کی شکل میں لکھ کے بھیجتے تھے. اگر کوئی علمی سوال کرتے تھے تو یہ لوگ جا کے امام کی خدمت میں پیش کرتے تھے اور امام اس کا جواب دیتے. اور اگر کسی کی کوئی تمنا ہوتی تھی، کوئی خواہش ہوتی تھی، ہمارا قرض نہیں ادا ہو رہا ہے، ہمارے پاس مکان نہیں ہے، ہمارے پاس کاروبار نہیں ہے، کوئی مومن اس طرح کی کوئی بات امام کی خدمت میں لکھتا تھا تو وہ بھی انہی کے حوالے سے امام تک وہ خط جاتا تھا اور اس کے بعد انہی کے حوالے سے اس کی ضرورت پوری ہو جاتی. یہ نواب اربع جس میں سب سے پہلے تھے جناب عثمان ابن سعید، سب سے پہلے. اس کے بعد ان کے بیٹے جناب محمد ابن عثمان سعید اسدی، بنی اسد کے خاندان سے تھے. آپ بنی اسد کو اچھی طرح جانتے ہیں نا، بنی اسد جو کربلا میں آباد تھے، انہی کی ایک فرد جناب حبیب ابن مظاہر بھی تھے. تو آپ یوں سمجھے کہ یہ 2 افراد جو تھے یہ جناب حبیب ابن مظاہر کے قبیلے سے تھے. اللہ اکبر. سب سے پہلے کون؟ عثمان ابن سعید اسدی، اور اس کے بعد محمد ابن عثمان ابن سعید اسدی، اور اس کے بعد ان دونوں کے بعد باپ بیٹے کے بعد باپ اور ان کے بیٹے. اس کے بعد تیسرے امام کے نائب جناب حسین ابن روح. یہ مجمع، یا یوں کہوں کہ یہ 15 شعبان کو عریضہ ڈالنے والے امام کے اس نائب کا نام اچھی طرح جانتے ہیں، جناب حسین ابن روح. اور پھر چوتھے نائب حسین ابن روح کے بعد علی ابن محمد سمری، یہ امام کے چوتھے نائب تھے. 6 سال 6 مہینے جب غیبت صغرا کے مکمل ہو گئے اس وقت امام کے نائب تھے جناب علی ابن محمد سمری. تو امام نے ان کے پاس خط بھیجا. سنی، امام کا خط ان کے پاس آیا کہ اب تمہاری زندگی میں 6 دن اور باقی ہیں. 6 دن تمہاری زندگی میں اور باقی ہیں. اب تم اپنا اثاثہ سمیٹ لو، اس لیے کہ تم دنیا سے جانے والے ہو. لیکن دیکھو خبردار، اپنے بعد اب کسی اور کی نیابت کا اعلان نہ کرنا. بس تم پر یہ نیابت تمام ہو رہی، اب کسی اور کا اعلان نہ کرنا. اور اس کے بعد ان کو کچھ ہدایات امام نے فرمائی اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اب تمہارے بعد نیابت عام ہے اور اب ہمارے شیعہ، ہمارے چاہنے والے اپنے مسائل میں ہمارے راویان حدیث کی طرف رجوع کریں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد. دیکھیں جو لکھا ہے کتاب میں، جیسے میں نے دیکھا ہے بالکل ویسے ہی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کوئی شک وک نہ کرے، پوری تفصیلات میں نے نہیں پڑھی، لیکن جو پڑھا ہے وہ جیسے ہے ویسے ہی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اب ہمارے شیعہ ہمارے راویان حدیث کی طرف رجوع کریں گے. اب یہ 4 نواب کے زمانے میں امام سے جو سوالات پوچھے گئے اس میں 1-2 چیزوں کے اوپر کل یا پرسوں یا 9 محرم کو کسی دن مجلس میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا، تھوڑا سا تذکرہ کروں گا، لیکن اس وقت وہ نہیں عرض کرنا ہے. میں کچھ اور عرض کرنا چاہتا ہوں. اب عزیزوں لوگ ہم سے کہتے ہیں صاحب یہ عریضہ کیا ہے؟ عریضے کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ دیکھیے اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ عریضہ کیا ہے تو عریضے کی ابتدا تو غیبت صغرا کے آغاز ہی سے ہو گئی. اس لیے کہ لوگ اب امام سے ملاقات نہیں کرتے تھے. اب جب ملاقات نہیں کرتے تھے تو وہ خط بھیجتے تھے امام کی خدمت میں، لیکن وہ خط کیسے جاتا تھا؟ کہ امام کے نائبین کے ذریعے سے، پہلے نائب، دوسرے نائب، تیسرے نائب، چوتھے نائب، کسی کے حوالے سے امام کی خدمت میں جاتا تھا. سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے.
اور خدا کے لیے سنیے گا، اور سننے کے بعد اپنی سماعتوں کی پختگی کا اعلان بھی ضرور کیجیے گا کہ بات آپ تک سمجھ میں آ گئی، آپ کی سمجھ میں آ گئی، پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ دیکھیں نواب اربعہ کے زمانے میں، یعنی غیبت صغریٰ، جو لوگ امام کی خدمت میں خط بھیجتے تھے اس میں دو چیزیں ہوتی تھیں، یا تو علمی قسم کے سوالات ہوتے تھے، یہ کیسے، یہ کیسے، اس کا کیا جواب ہے، اس کا کیا جواب ہے، اس کا کیا جواب ہے، یہ ہو تو کیا کریں، وہ ہو تو کیا کریں، یا تو یہ لکھتے تھے، یا پھر لوگ امام کی خدمت میں جو خط بھیجتے تھے اس میں تمناؤں کا اظہار کرتے تھے، ہمیں یہ چاہیے، نہیں سن رہے ہیں آپ، میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں مکان چاہیے، ہمیں اولاد چاہیے، ہمیں قرض کی ادائیگی کے لیے مال چاہیے، ہم کہیں سفر میں جانا چاہتے ہیں لہذا ہمیں رہوار چاہیے، سواری چاہیے، تو لوگ اپنی تمناؤں کا اظہار کرتے تھے۔ اب جب غیبت صغریٰ کا زمانہ تمام ہو گیا تو امام نے علی ابن محمد سمری کو خط لکھا کہ اب ہمارے شیعوں سے کہہ دینا کہ وہ مسائل کے سلسلے میں ہمارے راویان حدیث کی طرف رجوع کرے۔ کیا سن رہے ہیں؟ اب بھیا مسائل کے سلسلے میں تو راویان حدیث کی طرف رجوع ہو سکتا ہے، سنی نہیں رہے آپ، میں کیا عرض کر رہا ہوں، لیکن اب اپنی تمنائیں کس سے بیان کریں؟ سن رہے ہیں؟ ہمیں یہ چاہیے ہے، ہمیں یہ چاہیے ہے، ہماری یہ خواہش ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، لہذا اپنی ضرورتوں کو ہم عریضے کی شکل میں بانی کے حوالے سے ایک صلوات پر محمد وآلہ وسلم۔ امام کی خدمت میں ہم بھیجنے لگے، کیا بھیجنے لگے کہ ہم عریضہ بھیجنے لگے امام کی خدمت میں۔ اب کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں صاحب یہ آپ عریضہ بھیجتے ہیں، امام کی خدمت میں خط بھیجتے ہیں، اس کا جواب بھی آتا ہے؟ خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اظہر صاحب قبلہ اس سلسلے میں بڑی خوبصورت سی بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ بے شک ہم خط بھیجتے ہیں۔ کیا غضب کی بات انہوں نے کہی! وہ کہتے تھے کہ کسی کے عزیز، کسی کے رشتہ دار دوسرے ملک میں رہتے ہیں، فرد محبت میں اس نے خط لکھا، انہوں نے جواب دیا، اس نے پھر خط لکھا، انہوں نے پھر جواب دیا، اس نے پھر خط لکھا، انہوں نے پھر جواب دیا۔ لیکن اگر کوئی پہلی بار خط لکھے ادھر سے جواب نہ آئے، دوبارہ پھر خط لکھے گا، پھر جواب نہیں آیا، یہی معاملہ آج کل میسیجز کے ذریعے بھی سمجھا جا سکتا ہے نا۔ پھر انہوں نے خط لکھا، پھر جواب نہیں آیا، پھر خط لکھا، پھر جواب نہیں آیا، آخر میں تھک کے بیٹھ جائے گا نا، سنی نہیں رہے یار، آخر میں تھک کے بیٹھ جائے گا کہ بھائی ہم خط لکھتے ہیں ادھر سے جواب نہیں آتا۔ ایسا لگتا ہے شروع میں تو بہت سو نے اپنے اپنے رہبروں کو خطوط لکھے لیکن جن کے جواب ہی نہیں آئے، ان کا سلسلہ بھی تمام ہو گیا، لیکن جس قوم کے جواب آ رہے ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے۔ صلوات محمد وآلہ محمد۔ مرے ہوں خطیب اکبر کے تبرکات میں ایک بات اور آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس سلسلے میں ایک چیز اور بڑی قیامت کی لکھتے تھے، وہ کہتے تھے ہم خط بھیجتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ اس کا جواب آتا ہے۔ اب کوئی کہتا ہے ہم نے جواب آتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ نے تو عریضہ لکھا، اس کو آٹے میں لپیٹا، دریا کے حوالے کیا، لیکن کیا آپ کے پاس بھی ریٹن میں کوئی جواب آیا؟
وہ فرماتے ہیں کہ خط بھی دو طرح کے لکھے جاتے ہیں. ایک خط لکھا جاتا ہے خیریت کے لیے، خیریت کے لیے خط لکھا جاتا ہے کہ آپ خیریت سے ہیں. ہم جب اپنے امام کو خط لکھتے ہیں تو اس میں امام کی خیریت نہیں پوچھتے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ صبح کو اگنے والا سورج بتاتا ہے کہ وہ خیریت سے ہے. آسمان پہ چمکنے والا چاند بتاتا ہے کہ وہ خیریت سے ہے. آسمان کے سناٹے کو توڑنے والے ستارے بتاتے ہیں کہ وہ خیریت سے ہے. میں جملہ عرض کر رہا ہوں، دیکھو کون خاموش رہتا ہے. ارے ہماری خیریت بتاتی ہے کہ وہ خیریت ہے. سنیے قبلہ، تو ہم جانتے ہیں کہ کائنات کی خیریت بتاتی ہے کہ وہ خیریت سے، کائنات کی خیریت بتاتی ہے کہ وہ خیریت سے ہے. کوئی اپنی کمینگی کا مظاہرہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے کلام پر، قرآن پر کوئی خطرہ آنے والا نہیں ہے. ہمارا قرآن خطرے میں نہیں آتا، سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا قرآن خطرے میں نہیں آتا، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ وارث قرآن پردہ غیب میں موجود ہے. اور اگر قرآن خطرے میں آئے گا تو وارث قرآن سامنے آئے گا، وارث قرآن سامنے آئے گا. سنیے عزیزوں، تو ہم جو امام کو خط لکھتے ہیں وہ خیریت کے لیے نہیں لکھتے، خیریت کے لیے نہیں لکھتے. خدا لعنت کرے ان لوگوں پر جو عریضے کا مذاق اڑاتے ہیں. آٹے میں لپیٹ کر، اس کو کہتے ہیں گلے حکمت. کیا کہتے ہیں؟ بچے یاد رکھیں، ایک صلوات پڑھیں ہمارے محمد وآل محمد. یہ لفظ بچوں کو یاد ہونا چاہیے، ایک بار پھر دوہرا دوں، نہیں تو بعد میں دیکھ لینا اس میں اور یاد کر لینا. یہ جس آٹے میں لپیٹا جاتا ہے عریضہ، اس کو کہتے ہیں گلے حکمت. آٹے میں لپیٹتے ہیں. کیا اچھا شعر کہا جناب فدوی نقوی نے، بڑا خوبصورت سا شعر کہا.
لیکن جس کا جو شعر ہو داد تو دینا ہی چاہیے. بڑا خوبصورت ہے شعر کا. وہ کہتے ہیں میں نے آٹے میں لپیٹا ہے عریضہ اس لیے. دیکھیں عزیزوں یہ لکھنؤ ہے. نمن کیسے کیسے شعر لوگ سناتے ہیں. وہ کہتے ہیں صاحب یہ لکھنؤ کے مزاج کا شعر ہے. سنیے لکھنؤ کا مزاج کیا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے آٹے میں لپیٹا. دیکھیں سنیں سارا مجمع سنیں. میں نے آٹے میں لپیٹا ہے عریضہ اس لیے اس عمل سے میرے گھر کا رزق بڑھتا جائے گا. علامہ مجلسی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب امام کی خدمت میں عریضہ بھیجو تو اسے کسی بھی معصوم کی ذریح میں جا کے ڈال سکتے ہو. کسی بھی معصوم کی ذریح میں جا کے ڈال سکتے ہو. وہ امام کی خدمت میں پہنچے گا. یا پھر پانی کے حوالے کر دو. کیونکہ ہم ایسے شہر میں رہتے ہیں کہ یہاں کسی معصوم کی کوئی ذریح بنفس نفیس موجود نہیں ہے, لہذا پانی میں جا کے عریضہ ڈال. اس لیے کہ یہ پانی جو ہے یہ طہارت کی علامت, اس کے ذریعے سے تمہارا عریضہ امام کی خدمت میں پہنچے گا. اب ایک بات سنیں, اور یقیناً بہت سے لوگ یہاں ایسے ہوں گے جو پہلی بار سن رہے ہوں کہ جب آپ امام کی خدمت میں عریضہ بھیجتے ہیں تو دعا بھی پڑھتے ہیں. دیکھیں یقین اصل شے ہے. 15 شعبان کو جو ہم امام کی خدمت میں عریضہ بھیجتے ہیں اس کی بات الگ اس لیے ہے کہ کسی کے گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہو اور اس وقت مانگنے والا آ جائے, تو سبحان اللہ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ کیا کہنا. لیکن اپنی ضروریات کے سلسلے میں جب پریشان تب عریضہ لکھیں. صرف 15 شعبان نہیں, جب پریشان, روز, سمجھ رہے ہیں, ہفتے میں ایک بار, مہینے میں ایک بار, جب کوئی ضرورت پڑے امام کی خدمت میں عریضہ لکھی اور امام کی خدمت میں پیش کیجیے. لیکن جب آپ امام کی خدمت میں عریضہ پیش کرتے ہیں تو ایک چھوٹی سی دعا بھی پڑھتے ہیں. اس دعا کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ یا حسین ابن روح, یہی تو پڑھتے ہیں نا, یا حسین ابن روح. یعنی امام کی خدمت میں جب عریضہ پیش کرتے ہیں تو جناب حسین ابن روح کو وسیلہ بناتے ہیں, ذریعہ بناتے ہیں. ڈائریکٹ کیوں نہیں بھیج دیتے؟ کیا نہیں پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا. اس کے پیچھے بھی قبلہ ایک حکمت ہے. حالانکہ یہ بھی میں عرض کر دوں کہ یہاں پر یہ رائج ہے, اور یہ کیوں رائج ہے یہ بھی ابھی میں آپ کو بتاؤں, ابھی بتاتا ہوں. لیکن آپ کسی بھی نائب امام کا نام لے سکتے ہیں. یعنی امام کے جو 4 نائب ہیں ان میں کسی کا نام بھی آپ لے سکتے ہیں امام کی خدمت میں عریضہ بھیجنے کے لیے. اگر حسین ابن روح کا نام یاد نہ رہے تو کسی پہلے, دوسرے یا چوتھے کسی کا نام بھی لے سکتے ہیں, یا علی ابن محمد سمری بھی کہہ سکتے ہیں, کسی کا نام بھی آپ لے سکتے ہیں. یہ امام کے نائب کا نام لے کے امام کی خدمت میں عریضہ کیوں بھیجا جا رہا ہے آپ کو پتا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ دیکھیں میں نے کبھی پڑھا تھا بہت پہلے, کئی سال پہلے میں نے پڑھا تھا, اس وقت دہرا رہا ہوں, کہہ کے دہرا رہا ہوں. ہمارے 6 امام کا زمانہ ہے. امام کے ایک شاگرد خاص جو مومن طاق کہلاتے ہیں, وہ ایک راستے سے گزر رہے. ایک جگہ پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, اور بحث اس بات پر ہو رہی ہے کہ شیطان جنوں میں تھا, فرشتوں میں نہیں تھا. تو جب اللہ نے سجدے کا حکم دیا تو اس سجدے کا اطلاق, حکم کا اطلاق ابلیس پہ ہوتا ہی نہیں, اس لیے کہ وہ تو جنوں میں تھا, اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا. تو پھر اللہ نے اسے سزا کیوں دی؟ آپ ٹیکنیکل بات سمجھ گئے نا. ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا وہ تو تھا ہی نہیں فرشتوں میں, وہ تو اللہ نے اسے شامل کر لیا تھا وہاں.
تو اب جب اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو کہ تم سجدہ کرو تو یہ حکم اس کے لیے تھا ہی نہیں، اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے سزا کیوں دی؟ آپس میں بحث کر رہے تھے، یہ ادھر سے نکلے، انہوں نے سنا۔ دیکھیے اس طرح کی فضول کی بحثیں کرنا، یہی کہا کہ جو فضول کی بحثیں سمجھنا، بے فضول کچھ چیز نہیں۔ سلامات پر محمد وآلہ، یہ اپنے مومنین کو بتانا ہمارا کام ہے۔ ان کا صاحب بے فضول کی باتیں کر رہے، فضول کی باتیں کر رہے، بے فضول کیا ہوتا ہے؟ تو بہرحال اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ دشمنان اہل بیت کا شیوان، مخالفین اہل بیت کا شیوان، تو وہاں اس پر بحث ہو رہی تھی۔ اب جب یہ سامنے سے گزرے تو انہوں نے ان کو بلایا کہ سنو یہ ہمارا سوال ہے، یہ امام سے پوچھنا تم اپنے، وہ آگے ہمیں بتانا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ امام کے پاس آئے۔ لیکن جب امام کے پاس آئے، دیکھیں یہ بات بہت غور سے سنیں، سارے لوگ سنیں، جب یہ امام کے پاس آئے تو انہوں نے بالکل ویسے ہی امام سے یہ سوال نہیں پوچھا، اس لیے کہ اس میں قرآن پر اعتراض لازم آ رہا تھا، لہذا انہوں نے ذرا سا بدل کے پوچھا۔ انہوں نے پوچھا مولا یہ فرمائیے کہ یہ قرآن میں جو اللہ نے بار بار حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، کبھی نماز کا حکم دیتا ہے، کبھی روزے کا حکم دیتا ہے، کبھی حج کا حکم دیتا ہے، تو یہ تو اللہ ایمان لانے والوں کو حکم دے رہا ہے، کیا اس کا اطلاق منافقین پر بھی ہوتا ہے؟ کیا اس کا اطلاق منافقین پر بھی ہوتا ہے؟ وہ مومن تو ہے نہیں، وہ تو منافق ہے۔ تو امام مسکرائے، دیکھیں سوال کچھ تھا اور انہوں نے سوال بدل کے امام کی خدمت میں پیش کیا۔ امام مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کہ تم نے بڑا اچھا سوال کیا، ان احکامات کا اطلاق منافقین پر بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بدعوت ظاہری مومنین کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اور پھر کہا ان لوگوں کو جا کے بتا دینا کہ ابلیس کی حیثیت فرشتوں میں ویسی ہی ہے جیسی مومنوں میں منافقی۔ ہائے 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 ہائے، ایک صلوات پر محمد وآل محمد، بالکل ویسی ہے۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو بیچ میں کیوں سنایا؟ یوں ہی نہیں سنایا، یہ میں نے اس لیے سنایا کہ یہ جب آپ امام کی خدمت میں عریضہ پیش کرتے ہیں، دیکھیں اب جو دل کی گہرائی سے سنے گا وہ کم سے کم دعاؤں میں تو ضرور یاد رکھے گا، داد دے یا نہ دے لیکن دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا کہ یہ جب ہم امام کی خدمت میں، سنیے گا، عریضہ بھیجتے ہیں تو ہم جناب حسین ابن روح کو یعنی امام کے نائب کو کیوں مخاطب کرتے ہیں؟ یہاں بھی مسئلہ وہی ہے کہ ہم نے عریضہ تو لکھا ہے لیکن نہ تو ہماری رائٹنگ اس لائق ہے کہ امام کی خدمت پہ جائے، کیا سنا یار، نہ ہماری تحریر ایسی ہے کہ اس لائق ہو کہ امام کی خدمت پہ جائے، نہ ہمارے جملے ایسے ہیں جو شایان شان ہو گئی اپلیکیشن ان کی خدمت میں جائے، لہذا حسین ابن روح کو مخاطب کرتے ہیں، ہم نے اپنا حال دل لکھ دیا ہے، اب جیسے آپ چاہیں ویسے امام کی خدمت۔ اللہ اکبر، ہم نے لکھ دیا۔ میرے مولا کا کرم آپ نے سن لیا، مولا آپ کو سلامت رکھے، جتنا یاد رکھ سکیے گا یاد رکھیے گا۔ اب بس ایک آخری بات سن لیجیے کہ جب اجازت ہے کہ کسی بھی نائب کو مخاطب کرو تو پھر یہ حسین ابن روح کو ہی کیوں؟ یہ تو تیسرے نائب ہے نا، انہی کو مخاطب کیوں کیا جاتا؟ پہلے کا نام کیوں نہیں لیا، دوسرے کا نام کیوں نہیں لیا، چوتھے کا نام کیوں نہیں لیا؟ یہ حسین ابن روح کو مخاطب کیوں کیا گیا؟ پڑھی ہے نا دعا عریضہ پڑھی ہے نا، یوٹیوب پر آپ سرچ کریں، گوگل پہ سرچ کریں، آپ کے سامنے آ جائے گی اور گھروں میں ہو گئے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے ایک آدمی پڑھ رہا ہے اور باقی سب عریضہ لیے وہ کھڑے ہیں، اب وہ عریضہ سب نے ڈال دیا۔ جب دعا تمام ہو گئی شروع وہیں سے ہوتی ہے، یا حسین ابن روح۔ سنیے قبلہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے واقعہ لکھا ہے، بڑا قیمتی واقعہ۔ انہوں نے لکھا کہ جناب حسین ابن روح کے زمانے میں ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور آنے کے بعد کہا کہ یہ بتائیے کہ اس وقت امام کا نائب کون ہے، امام کا سفیر کون؟
تو حسین ابن رو نے کہا کہ میں امام کا نائب ہوں میں. بعض روایتوں میں ہے کہ وہ آنے والی ایک خاتون تھی اور بعد میں ایک مرد، 12 جو بھی. آنے والے نے کہا کہ اس وقت کون ہے حسین ابن رو کا نائب؟ انہوں نے کہا میں. تو اس نے کہا کہ آپ ان کے نائب؟ کہا ہاں ہم ان کے نائب. کہا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ سنو سارا مجمع. کہا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ آپ ان کے نائب ہیں؟ تو حسین ابن رو نے کہا کہ یہ تیرے ہاتھ پہ جو ڈبہ ہے اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا کچھ چیزیں ہیں جو میں لے کے آیا ہوں امام کی خدمت میں ہدیہ کرنے کے لیے. امام نے فرمایا اس کو لے کے میرے گھر سے باہر جاؤ. انہوں نے کہا حسین ابن رو نے کہ اس کو لے کے میرے گھر سے باہر جاؤ اور جا کر اس کو دریائے دجلہ میں ڈال دو. دیکھیں سنیے عریضہ کہاں ڈالا جاتا ہے؟ دریا. اب بھی نہ بولیں گے تو کب بولیں گے؟ کہا جاؤ جا کے دریائے دجلہ میں اسے ڈال دو. وہ شخص گیا. انہوں نے کہا تھا اسے دلیل چاہیے. اس نے جا کر وہ ڈبہ وہ باکس دریائے دجلہ کے سپرد کر دیا. وہاں ڈال کے واپس آیا ان کے پاس. جب ان کے پاس واپس آیا تو انہوں نے اس کو بلایا. وہ آیا ان کے سامنے بیٹھا. کہا دریا میں ڈالا ہے؟ کہا ہاں ہم اسے دریا میں ڈالا ہے. حسین ابن رو نے اپنی کنیز کو آواز دی. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اپنی کنیز کو آواز دی. کنیز باہر آئی. کہا میرے حجرے میں جاؤ میرے حجرے میں جاؤ. میرے بستر کے قریب ایک چھوٹا سا صندوق سا رکھا ہے اٹھا لاؤ. اللہ اکبر. آپ کیا سن رہے ہیں؟ ایک چھوٹا سا صندوق سا رکھا ہے اٹھا لاؤ. وہ کنیز گئی وہاں سے وہ باکس وہ ڈبہ وہ صندوق سا اٹھا کے لے کے آئی. یہ شخص بیٹھا ہوا اس نے غور سے دیکھا یہ تو وہی صندوق سا ہے جو میں دریا میں ڈال کے آیا. سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے بھائی؟ ان کو جو ہی مخاطب نہیں کیا جاتا کہ یہ تو وہی صندوق سا ہے جو میں دریا میں ڈال کے آیا تھا. اس کے بعد جناب حسین ابن رو نے کہا تجھے دلیل چاہیے نا کہ میں امام کا نائب ہوں؟ کہا ہاں مجھے دلیل چاہیے. کہ تجھے بتاؤں کہ صندوق میں کیا کیا ہے؟ اللہ اکبر. اب بالکل ویسے نہیں سننا جیسے سننا چاہیے کہ میں بتاؤں کہ صندوق میں کیا ہے. سن اس میں 2 سونے کے کنگن ہیں. دیکھیں منوان ویسے ہی سنا رہا ہوں آپ کو. اس میں 2 سونے کے کنگن ہیں. اس میں ایک گلے کا ہار ہے جو سونے کا ہے جس میں جواہرات چڑھے ہوئے ہیں. 2 کانوں کی چھوٹی چھوٹی بالیاں ہیں. اللہ اکبر. 2 کانوں کی چھوٹی چھوٹی بالیاں ہیں اور 2 چاندی کی انگوٹھیاں ہیں. کیا سن رہے ہیں؟ 2 چاندی کی انگوٹھیاں ہیں جس میں ایک انگوٹھی فیروزے کی ہے ایک عقیق کی ہے. اللہ اکبر. صلوات محمد وآلہ محمد. ایک انگوٹھی فیروزے کی ہے اور ایک انگوٹھی عقیق کی ہے. اسے سر جھکایا. کہا ہمیں یقین ہو گیا آپ امام کے نائب ہیں آپ امام کے نائب ہیں. تو کیونکہ یہ کرامت جناب حسین ابن رو سے سرزد ہوئی لہذا ہماری سمجھ میں آیا کہ بھئی اگر پانی میں عریضہ ڈالا جائے تو انہی کو امیر بنائے. صلوات محمد وآلہ محمد. انہی کو امیر بنائے. بس قبلہ ہم یوں ہی نہیں مانتے. اللہ کا رسول نے فرمایا تھا کہ وہ جو آخری ہوگا اس کا نام میرا نام ہوگا اس کی کنیت میری کنیت ہوگی. یعنی میں بھی ابو القاسم ہوں. سن رہے ہیں آپ؟ اور وہ بھی ابو القاسم ہوگا. دیکھیں ایک ایک چیز قابل غور ہے. ہمارے یہاں مجلس ہوتی ہے پیغمبر پر صلوات ہوتی ہے. جب پیغمبر پر صلوات ہوتی ہے تو پیغمبر کو کسی بھی لقب سے یاد کیا جا سکتا ہے. کوئی بھی کنیت بیان ہو سکتی ہے لیکن کنیت بیان ہوتی ہے اس پر آپ صلوات بھیجتے ہیں ابو القاسم. غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا؟ یہ ابو القاسم کیوں؟
یعنی محمد سے پہلے ابو القاسم، اس لیے تو نہیں کہ جب ابو القاسم کہا جائے تو پہلے سے آخری تک سب کا تذکرہ ہو جائے. جو میری کنیت وہی اس کی کنیت، اس کی صورت میری صورت ہوگی، اس کی رفتار میری رفتار ہوگی، اس کا قد میرا قد ہو. ہاں جی، وہ جو محمد ہے وہ محمد جیسا ہے، وہ جو ہم نام محمد ہے جہاں برائے نام بھی فرق نہیں. آئیے اسی کی خدمت میں ایک شبیہ محمد کا پرسہ پیش کیا ہے. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. آج چھٹی محرم، صبح سے تمام مجالس میں آپ شہزادہ علی اکبر کے مصائب سن رہے ہیں. عزیزوں، آپ نے اس بات کو محسوس کیا ہوگا کہ علماء، خطبہ، ذاکرین سال بھر مجلسیں پڑھتے ہیں، لیکن ہر مجلس میں شہزادے کا تذکرہ نہیں کرتے. اگر کبھی کہیں کسی جوان کی موت ہو جائے فرمائش ہوتی ہے، غمزدہ افراد کا تقاضا ہوتا ہے کہ شبیہ پیغمبر کے مصائب پڑھے جائیں. پڑھتے تو ہیں لیکن اشارے، ایک دو واقعات پڑھتے ہیں، لوگ گریہ کرتے ہیں اور بس مجلس تمام. اتنا تفصیل کے ساتھ 6 محرم کے علاوہ ہم کبھی شہزادے کے مصائب نہیں پڑھتے. عزیزوں، ہم نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا جو ہم حوالہ پیش کریں آپ، لیکن ہم نے معتبر ترین ذاکرین سے سنا ہے کہ ایک ذاکر تھے جن کو شہزادے سے بڑی محبت تھی. ہر مجلس میں شہزادے علی اکبر کے مصائب پڑھتے تھے. ہر مجلس میں شہزادے علی اکبر کے مصائب پڑھتے تھے. ایک بات معذرت کے ساتھ پیغام کی صورت میں ان لوگوں تک پہنچا رہا ہوں جو مجالس میں نوحہ پڑھتے ہیں، مجلس سے پہلے ممبر پہ آتے ہیں اور نوحے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، پڑھیے، ضرور پڑھیے، لیکن ذرا خیال رکھا کیجیے کہ لوگ سننے پر آمادہ بھی ہیں یا نہیں. میں سمجھتا ہوں اس کا خیال بھی بہت ضروری ہے، اور خاص طور سے مصائب کے سلسلے میں. کچھ نوحے ایسے ہیں جن کے لیے بہت بیداری چاہیے، مجمع کا آمادہ ہونا ضروری ہوتا ہے. جیسے شام غریبہ کا وہ سلام، سلام خاک نشینوں پر. لوگ رونے پہ آمادہ ہوں تو 1000 بار پڑھیے، لیکن خالی مجمع بلانے کے لیے نہیں. ان نزاکتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. عزیزوں، وہ ذاکر تھے، ہر مجلس میں شہزادے علی اکبر کے مصائب پڑھتے تھے. ایک دن خواب میں دیکھا کہ آقا حسین تشریف لائے.
آگے کہہ رہے ہیں میرے ذاکر تو ہر مجلس میں میرے لال اکبر کے مصائب نہ پڑھا۔ انہوں نے ہاتھ جوڑے، کہا حضور سرکار ہم علی اکبر کے مصائب نہ پڑھا کریں؟ کہا ہاں نہ پڑھا کریں، ہر مجلس میں نہ پڑھا کریں۔ کہا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر کہیں علی اکبر کے مصائب پڑھے جائیں اور کوئی نہ روئے تو میری بہن زینب کا دل۔ اللہ اکبر۔ فرش ادائے حسین پہ آئیے تو فضائل سنیے۔ ادھر ادھر کسی چیز کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ خاص طور سے میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں، جیسے ہی مجلس کے فرش پہ آ کے بیٹھیے اپنے موبائل آف کر دیجیے، اپنے موبائل آف کر دیجیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ترقی عطا کرے۔ یہ بیچ بیچ میں کسی کو بتانا کہ ہم مجلس پہ بیٹھے ہیں، آپ فرش ازائے حسین پہ بیٹھے ہیں، یہاں بی بی سیدہ، اور خاص طور سے اس معاملے میں آپ رونے کے لیے آتے ہیں۔ یہ بیچ میں فوٹو ووٹو کھینچنے کی کوشش نہ کریں، صرف رونے کے لیے آتے ہیں، روئیے، فضائل سنیے۔ کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، کہیں آپ کے کوئی کام کرنے کی وجہ سے کسی کے ایک آنسو میں کمی ہوگا۔ عزیز و حسین کا لال علی اکبر، 18 برس کے علی اکبر۔ بی بی ام لیلہ فرماتی ہیں کہ اکثر جب رات کے کسی پہر میں میری آنکھ کھلتی تھی تو اکثر میں نے دیکھا کہ علی اکبر کے گہوارے پر ایک سایہ جھکا ہوا۔ میں بے قرار ہو کے اٹھی، قریب پہنچی، جا کے کیا دیکھا؟ آقا حسین علی اکبر کے جھولے پر جھکے ہوئے، علی اکبر کے لب و رخسار کو چوم رہے ہیں، ہاتھ جوڑے آقا۔ اتنی رات کو آپ علی اکبر کے گہوارے کے قریب، کہ ام لیلہ اکبر کی محبت ہمیں سونے نہیں دیتی۔ آج میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ سنیے، آپ سرکار باب الحواج کے ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں، شب عاشور، آقا عباس شہزادے کے قریب آئے، بازو پکڑا، میرے لال کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ چلو۔ علی اکبر چچا کے ساتھ چلے، ایک ایسے خیمے میں آئے جہاں کوئی موجود نہ تھا۔ دونوں خیمے میں داخل ہوئے، علی اکبر نے دیکھا سامنے ایک کرسی رکھی ہوئی، شاید یہ اہتمام بھی آقا عباسی نے کیا تھا، ایک کرسی رکھی ہوئی۔ حضرت عباس نے شہزادے کے دونوں بازو پکڑ لیا، کہ میرے لال کچھ دیر کے لیے اس کرسی پہ بیٹھ جاؤ۔ چچا آپ کے سامنے بیٹھ جاؤ، میرا حکم سمجھ کے بیٹھ جاؤ، میرا حکم سمجھ کے بیٹا بیٹھ جاؤ۔ علی اکبر کرسی پر بیٹھے، حضرت عباس نے علی اکبر کے گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ لیے۔ علی اکبر نے اٹھنا چاہا، نہیں میرے لال بیٹھے رہو، تھوڑی دیر بیٹھے رہو۔ چہرہ اٹھایا، علی اکبر کے چہرے کی طرف عباس نے دیکھنا شروع کیا۔ کچھ لمحے گزرے، علی اکبر دیکھ رہے، چچا میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد کہا چچا کچھ کہنا ہے؟ اے چچا کوئی نصیحت؟ کہ نہیں بیٹا تم سے کہنا کچھ نہیں ہے۔ کہا پھر چچا آپ میرے چہرے کی طرف دیکھے جانا کچھ کہتے کیوں نہیں؟ کہا بیٹا کچھ کہنا نہیں ہے، کچھ کہنا نہیں ہے۔ اے بیٹا تھوڑی دیر اور ایسے ہی بیٹھے رہو، یہ
ہر وبا سے محفوظ رکھے۔ وہ شہزادہ آئے، بابا میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ بہت کچھ چھوڑ دیا میں، انشاءاللہ رات کی مجالس میں کچھ عرض کروں گا۔ بابا میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ بیٹا تمہیں معلوم تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایک باپ سے مرنے کی اجازت مانگ رہے ہو؟ اے بابا اب دشمنوں کے تانے نہیں سنے جاتے۔ جاؤ میرے لال اپنی پھوپھی سے اجازت مانگو، اپنی ماں سے اجازت مانگو۔ علی اکبر خیمے کے اندر گئے، بی بی زینب سے اجازت حاصل کی، ماں سے اجازت مانگی۔ کیسے اجازت حاصل کی کہ تو شبیہ پیغمبر جانے، باہر آئے۔ امام حسین سے کہا بابا ہم اجازت لے آئے، بیٹے کو گلے سے لگایا، روتے رہے۔ پھر کہا علی اکبر خدا حافظ۔ شہزادہ گھوڑے پر سوار ہوا، علی اکبر آگے بڑھ رہے ہیں۔ احساس ہوا کوئی پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے، آواز کانوں میں رہی، یا بنیا مہلن مہلا، یا بنیا مہلن مہلا، اے میرے لال آہستہ 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 آہستہ۔ آہستہ آہستہ میرے لال، میرا لال دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ آگے بڑھو۔ گھوڑے کو روکا، تھوڑا حوصلے سے سنیے، گھوڑے کو روکا علی اکبر نے، اور اس کے بعد واپس آئے۔ بابا آپ نے تو اجازت دے دی، اے بابا پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ کیا جملہ ہے؟ ابھی تو جملہ نہیں ہے، پوری مجلس ہے۔ میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہو۔ چلے گئے علی اکبر۔ ادھر آقا حسین ایک بلندی پہ کھڑے ہوئے، شہزادے کی جنگ دیکھ رہے ہیں، دشمن قتل ہو رہے ہیں، علی اکبر کی تلوار چل رہی ہے۔ حسین ہر وار پر سبحان اللہ، جزاک اللہ، کیا کہنا میرے لال۔ ام لیلہ خیمے کے دروازے پر کھڑی ہوئی، آقا حسین کا چہرہ دیکھ رہی۔ ایک مرتبہ حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، ام لیلہ نے فضہ سے کہا فضہ میرے بھائی کو بلا۔ آئے مولا حسین، اے آقا کیا بات ہے، چہرے کا رنگ کیسے متغیر ہو گیا؟ ام لیلہ ایک نامی گرامی شجاع پہلوان علی اکبر کے مقابلے پہ آیا ہے، مجھے علی اکبر کی شجاعت پر بھرپور اعتماد ہے، لیکن باپ ہوں، خیال آ رہا ہے وہ سیر و سراب ہے، میرا بچہ پیاسا ہے۔ میرا بچہ پیاسا ہے، وہ سیر و سراب ہے۔ جاؤ فضہ، جاؤ کھونے میں جاؤ، علی اکبر کی واپسی کی دعا کرو۔ فضہ آئیں مصلی پر، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، اے اسماعیل کی ملاقات ہاجرہ سے کرانے والے،
میرا بچہ واپس آ جائے. ادھر علی اکبر اس شخص کو قتل کر کے واپس آئے آقا حسین کے پاس. بابا پیاس مارے ڈالتے. اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا ان دشمنوں کو دکھا دیتا کہ علی کا پوتا کیسے جنگ کرتا ہے. میرے لال سنیں گے آپ؟ میرے لال اپنی زبان میرے ذہن میں دے دو. علی اکبر نے اپنی زبان حسین کے ذہن میں دی. قسم خدا کی ایک لمحے کے لیے سنیے، اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو پتہ ہی نہ چلتا کہ حسین کتنے پیاسے تھے. علی اکبر نے زبان حسین کے ذہن میں دی. یہ کہہ کے باہر نکالی بابا آپ کی زبان میں تو کاٹے پڑے ہوئے. انگوٹھی اتاری. علی اکبر کی انگوٹھی دہن میں رکھو. علی اکبر نے انگوٹھی دہن میں رکھی. واپس علی اکبر میدان میں آئے. ارے غضب ہو گیا. حسین خیمے کے در پہ آئے. ام لالا اب اکبر کی واپسی کی دعا نہ کرنا. سنے عزیزوں، عالم کیا ہے؟ علی اکبر میدان میں. دیکھیں آپ میری طرف دیکھیں. علی اکبر میدان میں آقا حسین بلندی پر علی اکبر کی جنگ دیکھ رہے ہیں. ام لالا خیمے کے دروازے پر حسین کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. بی بی زینب مسلح پر علی اکبر کے لیے دعا کر رہی ہے. پیچھے سکینہ زینب کی ہر دعا پر آمین کہہ رہی ہے. قیامت ہو گئی. غضب ہو گیا. خالی گھوڑے سے علی اکبر نہیں گرے. علی اکبر گھوڑے سے گرے. حسین بلندی میں گرے. ام لالا میرے خیمہ میں گری. زینب مسلح میں گری. زینب کے پیچھے سکینہ گرے. علی اکبر کے سینے میں پروز ہوا. پروز ہوا نہیں تھا سینے میں. یہ آگے بڑھا. نیزے کو نکالنا تھا. نیزہ نہ نکلا. اور کوشش کی عزیزوں. نیزے کی گئی. علی اکبر کے سینے میں رہ گئی. اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے. آواز دیا بتا علیہ بن السلام. ماتم کر کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے میرے نوجوانوں. یہ علی اکبر کے مصائب. سینے میں پرچی کی ہنی ٹوٹی. ادھر حسین اے میرے لال تمہارے مرنے سے دنیا اندھیر ہو گئی. آگے بڑھے. 10 مرتبہ گرے. اٹھے. یا علی یا علی یا علی کہتے ہوئے اکبر کے قریب پہنچے. میرے لال کہاں زخم لگا؟ میرے لال زخم کہاں لگا؟ میرے لال بابا نیزے کی ہنی سینے میں ٹوٹ گئی. نیزے کی ہنی سینے میں ٹوٹ گئی. میری طرف دیکھو میرے بچوں. نیزے کی ہنی سینے میں ٹوٹ گئی. اے بیٹا میں نکالتا ہوں سینے سے نیزے سے یعنی کو نکالتا ہوں. علی اکبر نے آنکھیں کھولی. آقا حسین کے چہرے کے طرف دیکھا. اے میرے بابا کتنی جگہ کے لیے آ رہا ہوں. اے میرے بابا کتنی جگہ گرے. کتنی جگہ اٹھے. اے بابا رکیے. اے بابا رکیے. نیزے سے سینے کی ہنی آپ بعد میں نکالیے گا. پہلے آپ کے چہرے سے خاص صاف کر دو. خاص صاف کر دو. علی اکبر نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کا چہرہ صاف کیا. حسین نے گھٹنا زمین میں رکھا.
مشکل کشا علی، میرے حاجت روا علی، کلیل زمان کی لاش اٹھاتا ہوا علی، جو کہہ کے لاشوں کو اٹھایا، 2-4 قدم آگے بڑھے، پھر زمین پر رکھا، پھر اٹھایا، پھر زمین پر رکھا، ایک مرتبہ خیمے کی طرف دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے خیمے کے در پر کھڑے ہوئے ہیں، آؤ بچوں آؤ، آگے علی اکبر کا نعرہ اٹھاؤ۔ بس عزیزوں، مجلس تمام ہو رہی ہے، بس ایک جملہ سنانا ہے آپ کو۔ یہ جو بچے جن کو حسین نے بلایا، یہ کتنے بڑے بڑے بچے تھے، یہ 12-13 سال کے بچے نہیں تھے، وہ بچے تو حسین کو پہلے ہی جان قربان کر چکے تھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال، چھوٹے چھوٹے بچے۔ اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ ارے یہ